السلام علیکم ناظرین، فرحت عباس کاظمی اپنے ڈیجیٹل چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کی یہ اسپیشل ویڈیو کرنے کا باعث ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ بنا ہے، جو G11 میں جو ہماری ڈسٹرکٹ کچہری اسلام آباد ہے، وہاں پہ وکلاء اور پولیس کے درمیان پیش آیا ہے۔ تو واقعے کا کوئی خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 12:30 بجے دن کوئی ایک وکیل صاحب ہیں، نوجوان وکیل ہیں، ان کا نام ہے زرار شاہ ایڈوکیٹ، اور یہ ان کے والد بھی GM شاہ بھی ایڈوکیٹ تھے، تو ان کو ہم جانتے ہیں پرانے۔ تو انہوں نے اپنے ایک جو کزن جو پولیس کی حراست میں تھا بخشی خانے میں، اس کو بغیر پولیس کی اجازت کے الیجڈلی ملنے کی کوشش کی اور کوئی چیز پکڑانے کی کوشش کی، جس پر جو وہاں ڈیوٹی پر موجود اہلکار تھا اس نے کوئی سختی سے روکا، اس کا ہاتھ چلا اور یہ جو وکیل صاحب ہیں ان کے فیس پہ لگا، جس سے ان کے مسوڑوں سے خون آ گیا، اور یہ جو ایک معمولی سے چیز سے جو یہ جھگڑا تھا یہ بڑھ گیا، اور انہوں نے جا کے جو اپنے بار روم میں اطلاع دی، اور پھر وکلاء اکٹھے ہو کے آ گئے اور پولیس اور بخشی خانے پہ حملہ آور ہو گئے۔ اب یہ وہ چین آف ایونٹس ہے جو پیش آئے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ جب ایک واقعہ جب ہو جائے تو وکلاء کو غالباً پوری جو سسٹم ہے اس پہ اعتماد نہیں ہے، پھر وہ خود اپنا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، اور یہ واقعات آئے روز پنجاب میں، لاہور میں تو ہم سنتے رہتے ہیں، اور وہی جو ایک ویو ہے وہ اسلام آباد میں بھی اس کا اظہار کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو آفس بیئررز ہیں بار ایسوسیشن کے، ڈسٹرکٹ بار کے، وہ انتہائی پرانے، سمجھدار اور بہت ہی تحمل والے لوگ ہیں، لیکن جب نوجوان وکلاء اس طرح کی شکایتیں لے کے بار میں بھی جاتے ہیں تو بار کے جو عہدیداران ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ ان کی حمایت پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں واقعے کی طرف۔ یہ جب انہوں نے وکلاء کو 50-60 وکلاء، جن میں جو مجھے ابھی تک نام پتہ چلے ہیں ایلیجڈلی وہ ہیں راجہ شکیل عباسی، ڈاکٹر سید امیر حسن، جاوید سلیم، شورش، اشام علی خان، افشاں سعید، یہ 50-60 جو وکیل ہیں یہ اکٹھے ہو کے تو مبینہ طور پہ انہوں نے آ کے جو بخشی خانے کا پولیس کا حفاظتی عملہ ہے اس پہ آ کے انہوں نے حملہ کر دیا۔ DSP کے آفس پہ بھی حملہ آور ہو گئے، اور وہاں پہ کوئی جو ایک AK-47 تھی وہ شاید چھیننے کی کوشش کی، تو پھر اور اس اہلکار کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جس اہلکار کے ساتھ جو وکیل صاحب کا ابتدائی طور پہ جھگڑا ہوا تھا۔ اب وہاں سے پھر جب حالات کنٹرول سے باہر ہوئے تو پولیس نے پھر اپنی حفاظت میں ہوائی فائرنگ بھی کی۔ تو شکر ہے کہ کسی جانی نقصان کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اب اس کے بعد وکلاء نے پھر پریشر بڑھانے کے لیے جب بار بیچ میں شامل ہو گئی تو انہوں نے پھر تمام جو راستے ہیں G11 کچہری کے ان پہ دھرنے دے دیے، تمام راستے بند کر دیے، ججز کو اور سرکاری باقی اہلکاروں کو یا پولیس کو فردر اندر آنے سے بالکل روک لیا، اور ایک طرح سے کچہری کو انہوں نے یرغمال بنا لیا، جو کہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کوئی 6 بجے تک شام تک تو یہی سچویشن ہے وہاں پہ۔ تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، جو کچھ ویڈیوز بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو اس انسیڈنٹ کی دوران جیسے وہ وکلاء بھی اکٹھے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ اب اس واقعے کو ایک طرف چھوڑیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے غالباً 2021 میں جب عطر منالہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تو میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں کہ جب جو وکلاء صاحبان ہیں انہوں نے F8 کچہری سے
مارچ کر کے G11 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں آ کے وہ وینڈلزم کی، وہ غنڈہ گردی کی کہ الامان والحفیظ. اس وقت میں اس وقت ایڈیشنل ایس پی تھا آپریشنز میں، اور میرے ساتھ ایس ایس پی آپریشن تھے مصطفیٰ تنویر، اور ہم ایک میٹنگ کے سلسلے میں آلریڈی وہاں پہ چیف جسٹس صاحب کے چیمبر کے بالکل ساتھ جو رجسٹرار صاحب کا کمرہ ہے وہاں موجود تھے. آنن فانن ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو وکلاء ہیں وہ اینٹوں سے اور ڈنڈوں سے حملہ آور ہو گئے ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ. تو اس واقعے میں تو جس طریقے سے پھر اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے اپنا یعنی پاؤں جمائے اور اپنے یعنی دکھایا کہ جی قانون جو ہے وہ اس پہ عمل ہوگا، تو پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک بڑی خاموشی رہی، اور اس انسیڈنٹ میں 780A کے تحت مقدمات درج ہوئے، اور بہت سارے جو نامور وکلاء ہیں جو اس میں پیش تھے وہ اریسٹ ہوئے. ایسا یعنی حالات بن گئے کہ پھر وکلاء نے پولیس کے ساتھ یہ والی جو غنڈہ گردی ہے یہ کرنی ترک کر دی. لیکن آج کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹھیک ہے، اگر کسی پولیس اہلکار نے ابتدائی طور پہ کوئی اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وکلاء کو جو کہ قانون کے ایک لحاظ سے رکھوالے ہیں، کسٹوڈین ہیں، ان کو لیگل ایکشن لینا چاہیے تھا کہ اس کو تھانے میں رپورٹ کرتے، پولیس کے افسران کو رپورٹ کرتے. ہاں، اگر ان کی سنوائی نہ ہوتی پھر وہ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے. اور یہ جو واقعات ہیں یہ پتہ نہیں کیوں رکنے کا نام نہیں لے رہے. میں نے ابھی مختلف جگہوں پہ KP میں اپنے جو پولیس یہ وکلاء دوست ہیں ان سے بات کی ہے، تو وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ جہاں پہ پولیس اور وکلاء جو ہیں وہ آپس میں آمنے سامنے آئیں. لیکن یہ جو پنجاب سے یہ کلچر در آیا ہے اسلام آباد میں، اس نے بار ایسوسیشن کو بھی یعنی ایک ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو پولیس کے سینئر افسران ہیں، ابھی جو میری اطلاعات ہیں ناظرین وہ یہ ہیں کہ ابھی تک پولیس نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی ہے، نہ ایک طرف سے انیشیٹ ہوئی ہے، اور نہ ہی جو وکلاء نے جو غنڈہ گردی کی ہے نہ ہی اس کا کوئی مقدمہ درج رجسٹر ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ فریقین جو ہیں وہ اسی چکر میں ہیں کہ اس معاملے کو حاشب کر دیا جائے، اس پہ مٹی ڈال دی جائے، جو کہ ایک ٹھیک ہے ایڈمنسٹریٹولی ممکن ہے کہ پولیس اپنے آپ کو مزید کاموں میں الجھانا نہیں چاہتی. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ معاملے کو رفع دفع کریں، اور لڑائی بھی نہیں بننی چاہیے، لیکن قانون جو ہے اس کو ضرور پریویل کرنا چاہیے. جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، چاہے وہ پولیس آفیسر ہے، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ جتھا ہے، اور چاہے وہ بار ایسوسیشن ہے، تو قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے، مقدمات کا اندراج ہونا چاہیے جس کی بھی غلطی ہے، اور تفتیش میرٹ پہ کر کے گرفتاریاں ہونی چاہیے. تو تب یہ چیزیں رکتی ہیں اور تب ان چیزوں پہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک کریں، اور سبسکرائب بھی کریں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو تاکہ ہمارا یہ جو پیغام ہے یہ آپ تک اسی طرح سے پہنچتا رہے. تھینک یو. اللہ حافظ.